بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے صحیح طور پر معلوم تو نہیں ہے کہ وہ ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں میری کئی راز لیک آؤٹ ہوئے اور تمہارا معاملہ تو بہت ہی نازک معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ احتیاط کر رہا ہوں۔ یہ نمبر محفوظ ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ نمبر نوٹ کر لو اور آئندہ جب بھی بات کرنی ہو صرف اس نمبر پر کرنا۔ یہ ایک عجیب و غریب نمبر ہے، میں تمہیں اس پر فوری طور پر نہیں ملوں گا۔ اس پر پیغام چھوڑ کر 5-10 منٹ بعد تمہیں دوبارہ فون کرنا ہوگا۔ اس نے نمبر بتایا، پھر بے تابی سے بولا، اچھا یہ ضروری بکواس تو ہو گئی، تم اپنا حال احوال سناؤ، خیریت سے پہنچ گئے؟ اب کہاں ہو، کس حال میں ہو؟ میری داستان غریب حمزہ کافی لمبی ہے، اس کا خلاصہ بھی فون پر سنانا مشکل ہے۔ فی الحال میں نے صرف یہ جاننے کے لیے فون کیا ہے کہ میں نے ایک کام تمہارے سپرد کیا تھا، تمہیں میرے کچھ ساتھیوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنا تھی، یہ بتاؤ اس میں کچھ کامیابی ہوئی یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تمہارے ایک ساتھی سے رابطہ ہوا ہے، وہ کچھ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا، اس کا نام سلیمان ہے، وہ لاہور سے آیا ہوا ہے اور تمہاری تلاش میں ہے۔ میں تو اسے نہیں پہچانتا تھا، میرا مطلب ہے اس کی اصل شکل میں بھی نہیں پہچانتا تھا، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا۔ اتفاقاً ہی ملاقات ہوئی تھی، وہ کسی فلمی کریکٹر کی طرح حلیہ بدلے تمہارے ہی ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور ایسے جاسوسی سٹائل سے بڑے خفیہ طریقے سے مجھ سے ملا کہ میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں سمجھا تھا 007 مجھے KGB کا ایجنٹ سمجھ کر اغوا کرنے آیا ہے۔ اس میں صرف ایک کمی تھی جس کی وجہ سے وہ 007 معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ فضول باتیں کم کرو اور کام کی بات کرو، میں نے بے تابی سے کہا۔ مقصد یہ کہ تمہارا اس سے رابطہ ہو گیا؟ ہاں، تم نے جو فون نمبر دیے تھے اور رابطہ کے جو طریقے بتائے تھے، ان میں سے کوئی کام نہیں آ سکا، بس سلیمان سے اتفاقاً رابطہ ہو گیا۔ حالات کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا ہے کہ اب تمہیں واپس آ جانا چاہیے، لیکن مکمل احتیاط اب بھی ضروری ہے۔ یہاں اب بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں اور تمہاری ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس نے ایک فون نمبر دیا ہے جس پر اس کے لیے صرف پیغام چھوڑا جا سکتا ہے یا پھر میرے توسط سے اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے وہ خود ہی دوسرے تیسرے دن فون کرتا رہتا ہے، گویا میں واپس آ سکتا ہوں۔ میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، لیکن مکمل احتیاط کے ساتھ۔ اس نے دوبارہ تاکید کی۔ ٹھیک ہے، بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا، میں جلد ہی تمہیں اپنی آمد کے بارے میں اطلاع دوں گا۔ میں نے کہا، اب میں تمہاری بات تمہارے اس درینہ دوست سے کراتا ہوں جس کی ہمدردی میں تم نے مجھے اس طرف دھکا دیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور چارلس کو تھما دیا۔ وہ بہت دیر تک پرجوش انداز میں سیٹھ رمضان سے باتیں کرتا رہا، میرے خوب تعریفیں بھی کرتا رہا، تاہم یہاں ہم لوگ جن حالات سے گزرے تھے ان کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ کچھ دیر کی گپ شپ کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ میں اس وقت سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ حالات کی تصویر واضح نہیں تھی، لیکن وہ سگنل بہرحال مل گیا تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چارلس کچھ دیر باچھیں پھیلائے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اب تم واپس جانا چاہو گے؟ بے شک، میں نے جواب دیا۔ میں آج شام ہی اس سلسلے میں غور کر رہا تھا کہ اگر تمہیں جلد جانے کی ضرورت پیش آ گئی تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ 2-3 طریقے میرے ذہن میں ہیں۔ سفیر اور مقامی حکام سے میری بات چیت میں یہی طے پایا کہ ہم سب ہی فوری طور پر یہاں سے کھسک جائیں۔ تمہیں بھیجنے کا ایک طریقہ جس میں فوری طور پر عمل ہو سکتا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو اس پر عمل کر لیں گے۔ مجھے تو اگر آپ اس وقت بوری میں بند کر کے پارسل کے طور پر بھی بھیج دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ابھی ایسا بھی برا وقت نہیں آیا۔ چارلس بولا، ہم تمہیں اچھی خاصی عزت و آبرو سے بھیجیں گے۔ 3-4 حسین و چنچل آزاد خیال لڑکیاں تمہاری ہم سفر ہوں گی، جہاز میں فرسٹ کلاس میں سفر کرو گے۔ اتنا لالچ نہ دیں کہ رات گزارنی بھی مشکل ہو جائے مسٹر چارلس، میں نے کراہ کر کہا۔
مصنوعی اشتیاق مت دکھاؤ اور توجہ سے میری بات سنو۔ چارلس بولا، کل سہ پہر ترکی کا ایک ثقافتی طائفہ پاکستان روانہ ہو رہا ہے۔ اس میں کسی گلوکارہ یا رقاص کے پاسپورٹ پر تمہاری تصویر لگا کر بھیج دیتے ہیں۔ انہیں سرکاری طور پر ریسیو کیا جائے گا۔ ان کی کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوگی۔ ان میں شامل ہو کر تم یہاں سے نکل جاؤ، وہاں پہنچ کر الگ ہو جانا۔ لیکن مجھے تو ترکی نہیں آتی اور وہاں جا کر کیا مجھے گلوکاری اور رقص کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا؟ میں نے تشویش سے کہا، نہیں بھائی، ابھی ان فنون پر اتنا برا وقت نہیں آیا کہ تم رقص کرنے یا گانا گانے لگ جاؤ، اور وہ بھی ترکی میں۔ چارلس بولا، اس طائفے کے پروگرام تو 2-3 دن میں شروع ہونے ہیں۔ اس دوران تم اس سے الگ ہو جاؤ گے۔ اس وقت تک ہم یہاں سے کسی نہ کسی طرح اصل سنگر یا ڈانسر کو بھیج دیں گے۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ تو صرف وہاں پہنچنا ہے۔ راستے میں طائفے کے دیگر لوگ تو محسوس کر لیں گے کہ میں ان کا ساتھی نہیں ہوں۔ وہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، چارلس نے جواب دیا، انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے ایک ساتھی کی جگہ کوئی اور ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں کسی تشویش میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی سوائے ان پریشانیوں کے جو تم خود مول لو گے۔ کیا مطلب؟ میں نے وضاحت چاہی۔ مطلب یہی کہ اگر تم طائفے میں شامل کسی حسین لڑکی پر چاروں ہاتھ پیروں سے عاشق ہو گئے یا اس نے تم پر دل و جان سے عاشق ہونے کا فیصلہ کر لیا تو یہ تمہاری قسمت ہوگی۔ چارلس نے جواب دیا، میں تو آج کل عشق سے اس طرح پرہیز کر رہا ہوں جس طرح نمونیے کا مریض برف کے پانی سے کرتا ہے۔ میں نے کہا، آج کل میرے ستارے ویسے ہی گردش میں ہیں، یا پھر شاید ستارے تو جہاں تھے وہیں ہیں لیکن میں گردش میں ہوں۔ میں اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ میرے پرہیز کی وجہ سے اس کی اپنی بیٹی کتنی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر چکی تھی۔ ویسے چارلس کے رویے سے میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں کیتھرین سے دوستی بڑھاؤں، لیکن اس معاملے میں بہت سنجیدہ رہوں، اور اگر میرا کیتھرین کے سلسلے میں سنجیدہ ہونے کا ارادہ نہ ہو تو پھر اس سے دور ہی رہوں۔ لڑکیوں کے معاملے میں شاید وہ مجھے بہت مطلون مزاج اور دل پھینک سمجھتا تھا۔ میں نے اس کی رائے میں توسیع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کے لیے شاید میرا نقطہ نظر سمجھنا مشکل ہوتا۔ وہ ایک بار پھر اصل موضوع پر آتے ہوئے بولا، تم اس طریقے سے جانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا نا کہ میں تو ہر طریقے سے جانے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے منزل پر پہنچنا چاہیے، راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جواب دیا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، اس نے یقین دلایا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، البتہ ایک مسئلہ ہے، جس فلائٹ سے یہ طائفہ جا رہا ہے وہ اسلام آباد اترے گی۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر کہا، کوئی بات نہیں، آپ میرا پروگرام فائنل کر دیں، پھر میں سیٹھ رمضان کے ذریعے کراچی میں اپنے ساتھی سلیمان کو اس پروگرام کی اطلاع کرا دوں گا۔ مجھے امید ہے وہ خود ہی اسلام آباد پہنچ کر مجھ سے رابطہ کر لے گا یا اسلام آباد میں کسی اور ساتھی کو اطلاع دے دے گا۔ میرا ایک ساتھی بھی مجھ سے مل لیا تو باقی سب سے خود بخود رابطہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ابھی تمام تفصیلات بتا دیتا ہوں، چارلس نے مستعدی سے کہا۔ اس نے ایک بار پھر فون سنبھالا اور نہ جانے کہاں کہاں کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ اس نے کئی افراد سے بات کی، کسی سے ترکی میں اور کسی سے انگریزی میں۔ آخر اس نے فون کا پیچھا چھوڑا اور میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، سب کچھ طے ہو گیا، کل 1:30 بجے کی فلائٹ ہے، 8 بجے اسلام آباد پہنچے گی۔ فواد الخاص نامی ایک گلوکار ہے جس کی جگہ تم سفر کرو گے۔ طائفہ یہیں سے اپنے ثقافتی لباس میں روانہ ہوگا، کیونکہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پریس والے بھی ان کے منتظر ہوں گے اور تصویریں بنائیں گے۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ طائفہ یہیں سے اپنے مکمل ثقافتی لوازمات کے ساتھ روانہ ہوگا، یعنی مجھے بھی اسی حلیے میں وہاں پہنچنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، ہاں یہ تو اور بھی اچھا ہے، تمہیں گویا غیبی امداد مل گئی ہے، تمہارا حلیہ کافی حد تک تبدیل ہو جائے گا، تمہارے پہچانے جانے کے امکانات اور کم ہو جائیں گے۔ چارلس بولا، کل 11 بجے میں تمہیں کلچرل سینٹر پہنچا دوں گا اور طائفے کے قائد سے ملوا دوں گا، وہاں سب موجود ہوں گے، تمہیں ہر چیز مل جائے گی اور وہیں سے ایک گاڑی تمہیں لے کر ایئرپورٹ روانہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد میں تمہارا اسلام آباد ہوٹل میں قیام ہوگا۔
بالکل ٹھیک ہے، میں نے سارا ہلایا۔ آپ دوبارہ سیٹھ رمضان سے رابطہ کریں اور اسے یہ سب کچھ بتا دیں، وہ سلمان کو مطلع کر دے گا۔ مجھے امید ہے کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں جہاں کہیں بھی میرے دوست موجود ہوں گے انہیں خبر مل جائے گی کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ چارلس نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک بار پھر مخصوص ٹیلی فون پر سیٹھ رمضان سے رابطہ کیا۔ اس میں 10-15 منٹ لگ گئے۔ میں نے چارلس کی مدد سے اسے تمام پروگرام سمجھایا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمام جزئیات کے ساتھ یہ پیغام سلیمان کو پہنچا دے گا۔ یہ تمام انتظامات ہو جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ میں ان انتظامات سے مطمئن تھا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے چارلس جیسے شخص کا ساتھ میسر آ گیا تھا، ورنہ میرے لیے بڑی دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ اس رات اس لیے بھی ذرا اطمینان سے سو گیا تھا کہ چارلس نے مجھے بتایا تھا ٹرکش انٹیلیجنس کے کچھ آدمی خفیہ طور پر سفیر کے مکان کی نگرانی پر مامور کر دیے گئے تھے اور کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں وہ فوری طور پر پولیس یا فوج کی مدد طلب کر سکتے تھے۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح میں جلدی بیدار ہو گیا، لیکن چارلس اور کیتھرین کے اٹھنے اور پھر ناشتہ وغیرہ کرنے میں کافی دیر لگ گئی۔ 10:30 بجے چارلس نے بتایا کہ گاڑی مجھے کلچرل سینٹر لے جانے کے لیے تیار تھی۔ پروگرام یہ طے پایا تھا کہ چارلس مجھے کلچرل سینٹر تک چھوڑنے جائے گا اور وہاں طائفے کے سربراہ کو سب کچھ ذاتی طور پر سمجھا کر واپس آئے گا، جبکہ اسے پہلے فون پر بھی احکامات مل چکے ہوں گے۔ واپس آ کر وہ کیتھرین کو ساتھ لے کر ہوٹل میں منتقل ہو جائے گا، جہاں وہ اس وقت تک ٹھہرے گا جب تک کیتھرین کو کسی یورپی ملک کی طرف روانہ نہ کر دے۔ اسے خود اس وقت تک ترکی میں رہنا تھا جب تک لیڈی ڈائنا بخیر و عافیت اپنا دورہ مکمل کر کے لندن واپس نہ پہنچ جاتی۔ اس کے بعد اسے خود بھی لندن پہنچ کر اپنی حکومت کو کوئی مفصل رپورٹ پیش کرنا تھی۔ سفیر پہلے ہی اس گھر سے کسی نامعلوم مقام پر منتقل ہو چکا تھا۔ چارلس نے مجھے بتایا کہ احتیاطاً MI5 کے ایک ایجنٹ اور ٹرکش انٹیلیجنس کے کچھ لوگوں کو شعیبک کے قبیلے پر نظر رکھنے کے لیے بھی بھیج دیا گیا تھا، تاکہ جب شعیبک کے قتل کی خبر ان تک پہنچے تو ان کے رد عمل کے بارے میں وہ فوراً ہی حکام کو مطلع کر سکیں۔ میں صرف ایک بریف کیس لے کر وہاں سے روانہ ہوا جس میں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ کیتھرین مجھے رخصت کرنے نیچے ڈرائیو وے تک آئی۔ اس کے چہرے پر میں نے پہلی بار ہلکی سی افسردگی کی جھلک دیکھی۔ اس سے پہلے میں نے اس کے چہرے پر ہر رنگ دیکھا تھا لیکن افسردگی نہیں دیکھی تھی۔ گاڑی کے قریب رکتے ہوئے وہ طویل سانس لے کر بولی، اچھا افضل ڈیئر، خدا حافظ، کاش تم سے کچھ اور طرح کے حالات میں ملاقات ہوتی، جدائی شاید پھر بھی کچھ اسی طرح کے حالات میں ہوتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تاہم میں کبھی پاکستان ضرور آؤں گی، میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا، میں نے کہا، اور وہ واپس اوپر جانے کے لیے مڑ گئی۔ میں اور چارلس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عام لباس میں ڈرائیور موجود تھا۔ گاڑی کوئی دوسری تھی، وہ سیاہ مرسیڈیز نہیں تھی جس میں ہم زیادہ تر سفر کرتے رہے تھے۔ چند لمحے بعد گاڑی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ اس دوران بوجھل سی خاموشی طاری رہی۔ چارلس گویا کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، پھر وہ اچانک میری طرف مڑتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے میری بیٹی تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا تمہیں بہت دیر میں خیال آیا، اس کے بجائے میں نے کہا یہ اس کا حسن نظر ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس جیسی لڑکی مجھے پسند کرے۔ میری کوشش یہی تھی کہ میری وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اچھا ہوا کہ چارلس نے اس موضوع پر مزید کچھ نہیں کہا۔ میری نظر عقب نما آئینے پر تھی، پھر میں نے ذرا گردن گھما کر دیکھا۔ ہمارے پیچھے کافی ٹریفک تھا، لیکن میں نے چارلس سے کہا، ایک سفید گاڑی ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات سے چونکا اور گویا محظوظ ہوتے ہوئے بولا، تم اپنے گرد و پیش سے خوب باخبر رہنے والے آدمی ہو۔ بہرحال اس گاڑی کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹرکش انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ہماری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر میں نے اس گاڑی کی طرف سے توجہ ہٹا لی اور چارلس کے ساتھ باتوں میں لگ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے یوں ہی اپنی احتیاط پسندی سے مجبور ہو کر ایک بار پھر پیچھے دیکھا تو ٹریفک پولیس کی ایک موٹر سائیکل تیزی سے پیچھے آتی دکھائی دی۔ اس سڑک پر ٹریفک کم ہی تھا، 2-4 گاڑیاں ہمارے پیچھے تھیں، تاہم لگتا یہی تھا کہ وہ ٹریفک سارجنٹ ہمارے ہی پیچھے آ رہا ہے۔
جب اس کے اور ہمارے درمیان کوئی دوسری گاڑی حائل نہ رہی تو اس نے ہوٹر بھی بجایا۔ تب ہمارے ڈرائیور کی سمجھ میں آیا کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے رفتار کچھ کم کر لی، لیکن وہ نہ کرتا تب بھی سارجنٹ اپنی بھاری بھرکم طاقتور موٹر سائیکل پر ہمارے قریب پہنچ ہی چکا تھا۔ اس نے گاڑی سڑک سے اتارنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کچے میں اتار لی اور ٹریفک سارجنٹ نے کسی فلمی ہیرو کے سے انداز میں موٹر سائیکل لہرا کر گاڑی کے عین سامنے لا روکی اور فوراً ہی اسے سٹینڈ پر لگا کر پھرتی سے اتر آیا۔ وہ زیادہ جسیم نہیں تھا اور وردی بھی اس کے جسم پر فٹ نہیں تھی، کچھ ڈھیلی ڈالی لگ رہی تھی، لیکن حرکات و سکنات سے بہرحال سمارٹ لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر ہیلمٹ بھی تھا جسے اس نے اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا تاریک چشمہ اس کے چہرے کی مناسبت سے کچھ بڑا لگ رہا تھا۔ ہم اس کی آنکھیں دیکھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن میرا اندازہ تھا کہ شاید ان آنکھوں میں خاصی رونق پائی جاتی تھی، کم از کم اس کے چال تو یہی بتا رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے نہیں اترا تھا، تاہم اس نے ایئر کنڈیشن آن ہونے کے باوجود کھڑکی کا شیشہ نیچے کر لیا تھا۔ ٹریفک سارجنٹ نے کھڑکی پر جھکتے ہوئے ترکی میں حتی الامکان باروب لہجے میں کچھ کہا، تاہم مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز بعض پاکستانی ٹریفک سارجنٹوں کا سا تھا۔ میں نے سوچا آخر ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، شاید کچھ جراثیم برادرانہ طور پر ادھر چلے گئے ہوں۔ ہمارا ڈرائیور بھی غالباً کوئی عام ڈرائیور نہیں تھا۔ اس نے ٹریفک سارجنٹ کے حکم پر عمل درآمد کے بجائے جلا کر تیزی سے ترکی میں کچھ کہا۔ اس نے غالباً یہی جاننا چاہا تھا کہ آخر سارجنٹ کیا چاہتا تھا۔ جواباً سارجنٹ نے بھی تیزی سے کچھ کہا۔ اس نے چونکہ اپنا ہیلمٹ کا اسٹریپ بھی نہیں کھولا تھا اور اس کی ٹھوڑی پر پلاسٹک کی ٹوپی سے چڑھی ہوئی تھی، اس لیے اس کی آواز کچھ اس طرح نکل رہی تھی جیسے دانت بھینچ کر بول رہا ہو۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ڈرائیور سے کاغذات طلب کر رہا تھا اور ڈرائیور جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسی کیا غلطی کی تھی جو سارجنٹ اس کے تعاقب میں چلا آیا تھا۔ جواب میں سارجنٹ نے پہلے سے زیادہ سخت اور اہانت آمیز لہجے میں کچھ کہا۔ شاید اس نے کسی معمولی بات کو فوراً ہی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، جیسا کہ اس قسم کی صورتحال میں عموماً ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا چارلس کے چہرے پر سرخی نمودار ہو چکی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سرخی بڑھ چکی تھی، کیونکہ اس کی رنگت ویسے بھی سرخ ہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اتر گیا اور برہمی سے بولا، کیا بات ہے، تم کیوں ہمارے ڈرائیور کو پریشان کر رہے ہو؟ حالانکہ وہ ترکی سمجھتا تھا اور ربانی سے بول بھی سکتا تھا، لیکن شاید جان بوجھ کر انگریزی میں بات کر رہا تھا اور اپنے آپ کو معاملے سے لا علم بھی ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا اندازہ ایک باروب شخص کا تھا، لیکن ٹریفک سارجنٹ اس کے روب میں آئے بغیر پہلے سے زیادہ غصے سے بولا، تمہارے ڈرائیور نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے۔ تم لوگوں کو پولیس اسٹیشن چلنا پڑے گا۔ اب وہ بھی انگریزی میں بات کر رہا تھا، لہجہ ذرا بگڑا ہوا سا تھا۔ تمہارا دماغ صحیح ہے۔ چارلس نہایت تحمل مزاج شخص تھا، وہ جانتے ہوئے بھی برہمی سے تقریباً چیخ اٹھا، یہ ڈرائیور 20 سال سے استنبول کی سڑکوں پر گاڑی چلا رہا ہے، تم اسے ڈرائیونگ کے قوانین سکھانے آ گئے ہو۔ 20 سال یا 40 سال گاڑی چلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کبھی ٹریفک قوانین نہیں توڑ سکتا، ٹریفک سارجنٹ نے جواب دیا اور چارلس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ اگر اس کا قد ذرا اونچا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہیلمٹ کا چھجا چارلس کی پیشانی سے ملا دیتا۔ میں اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، میں بھی استنبول کے ٹریفک قوانین سے واقف ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا اس نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ چارلس نے اسے ڈانٹا، تم خواہ مخواہ ہمیں مروب کرنے کی کوشش مت کرو۔ مروب تو تم مجھے کر رہے ہو، سرکاری کام میں مداخلت کر رہے ہو، تمہارے خلاف اس سلسلے میں بھی کارروائی ہوگی۔ تمہیں اب تو ضرور پولیس اسٹیشن چلنا پڑے گا۔ پولیس سارجنٹ قطعی غیر متزلزل لہجے میں بولا۔